عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو کہ عمرے کی بڑی سعادت ہے، لیکن صحیح حدیثوں میں یہ بھی موجود ہے کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرے، حضور نے فرمایا اس کے لیے ایسا اجر ہے کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ حضور کی ساتھ کے ساتھ حج کرنا کوئی آسان بات ہے؟ اچھا، لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اصل یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عمرے رمضان کی نیت سے اپنے وطن سے آئے۔ جو بھی وطن ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، یورپ ہے، کچھ ہے، اور وہیں میقات پہ کھڑے ہو کے احرام باندھے اور لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کے حرم میں داخل ہو اور عمرہ مکمل کرے۔ یہ وہ عمرہ ہے رمضان کا جو حضور کے ساتھ حج کے برابر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، اب اگر دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی رہتا ہی مدینہ منورہ میں ہے، تو اب ضروری تو نہیں کہ وہ پاکستان جائے، وہ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرے گا تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو حضور کے ساتھ حج کرے، کیونکہ مدینہ منورہ میقات ہے۔ تو میقات سے احرام باندھے، طائف سے احرام باندھے، جحفہ سے احرام باندھے اور عمرہ کرے تو انشاءاللہ اس کو وہی اجر ملے گا جو حضور پاک نے فرمایا کہ رمضان کا عمرہ جو ہے وہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ اور ادنا یہ ہے کہ آدمی اگر مدینہ بھی نہ جا سکے، طائف بھی نہ جا سکے، حالات اجازت نہیں دیتے، ذریعہ نہیں ہے، تو پھر مسجد عائشہ سے بھی عمرہ کر لے یا جیرانہ سے کر لے، تاکہ عمرے کی سعادت سے تو محروم نہ ہونا، کم سے کم شامل تو ہو جائے۔ اچھا، اور اسی طرح ایک اور آسان بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ صحیح حدیث ہے کہ آدمی نے مثلا فجر کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھ کے جلس فی مصلی ہو وہیں بیٹھا رہے، مقصد یہ ہے مسجد میں بیٹھا رہے۔ اب اگر اسے درس کے لیے اٹھ کے جانا ہے کوئی حاجی نہیں، اسے طواف کے لیے جانا ہے کوئی حاجی، مسجد میں ہے نا، باہر تو نہیں نکل رہا۔ اور اگر اس نے طواف کے لیے یا دین کے کسی مسئلے کے لیے، یا پھر وہی بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، حتیٰ کہ سورج نکل کے اوپر آ جائے، قیدہ رمحن، ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے، پھر کھڑے ہو کے دو رکعت، دو کر کے 2 رکعت، پھر 2 رکعت یا 4 یا صرف 2 رکعت، نماز اشراق، اس کو کہتے ہیں نماز اشراق۔ اگر یہ پڑھے تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اس کو پورے عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں اللہ اس کو عمرے اور حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ آگے رمضان مبارک آ رہا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے رہیں، آج بات کتنی دیر لگے گی؟ زیادہ سے زیادہ آدھا پونا گھنٹہ، کیونکہ اور یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہے نا شروق کا ٹائم، یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے، یہ نماز اشراق کا ٹائم نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہے نا شروق، تو شروق کا معنی کیا ہے؟ سورج کا نکلنا۔ تو اس کے بعد کم از کم 17 منٹ، نہیں تو بہتر یہ ہے کہ 20 منٹ انتظار کر کے پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے عمرے کا ثواب عطا ہو۔ اچھا، خدا کی شان دیکھو، یہ حکم صرف مکہ مدینے کے لیے نہیں ہے، اپنے ملک کی مسجد میں بھی بیٹھ جاؤ تو عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یعنی اپنے ملک میں نماز پڑھتے ہو وہیں بھی بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر ادا کرتے رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر اپنی نظر کو گناہوں سے بچائیں۔ سب سے بڑی بری چیز جو ہے نظر ہے، اس لیے آتا ہے کہ سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر جو ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا حضرت علی، اگر نظر پڑ جائے پھر دوسری نہ ڈالنا، بس نظر جھکا لے۔
اور اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نظر غیر محرم پہ ہے پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں، لوگوں پہ بہتان لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، تو پھر روزے رکھنے کا خود نے فرمایا اللہ کو تیرے بھوکے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم بھوکے مرو یا پیاسے مرو، لیکن اگر تم غیبت سے باز نہیں آئے، جھوٹ سے باز نہیں آئے۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لو کہ جیسے غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا منع ہے، اسی طرح فلم میں بھی یا آپ کے جوال پر جو فلمی پروگرام ہیں ان میں بھی کسی غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا اسی طرح حرام ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ جی یہ تو ٹی وی ہے، یہاں کو عورت کھڑی تھوڑی ہے، تصویر تو اس کی ہے نا، وہ خود نہ ہو تو اس کی تمثیل ہے، اس کی تصویر ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ رمضان المبارک میں ان چیزوں سے بچیں۔ اور دوسری یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں افضل عبادت یہ ہے کہ قرآن شریف زیادہ پڑھیں، کیونکہ رمضان میں قرآن اترا ہے اور قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور اس لیے دیکھیں کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں روزانہ ایک ختم کرتے تھے قرآن۔ تو آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم 10 پارے تو روز پڑھیں، 3 دن میں ختم ہو جائے۔ اور رات کو تراویح میں باقاعدہ، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر عشاء کی جماعت چھوڑ دیں اور تراویح پڑھتے رہیں کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے فرض ہے، فرض ادا کرنے کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ جو لوگ 8 پڑھتے ہیں ہم ان پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، وہ چاہے ہم پہ اعتراض کریں، لیکن تمام امت کا تعامل جو ہے وہ یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، اور 8 پڑھو تمہاری مرضی ہے، جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہو۔ اور اگر ہم 1 منٹ کے لیے مان بھی لیں مثلا کہ 8 کی بھی ایک حدیث میں ذکر ہے، 11 کا بھی ہے اور 12 کا بھی ہے، 20 کا بھی ہے، تو ایمان سے کہیں جو آدمی 8 پڑھے گا وہ 11 والی حدیث تو رہ گئی نا، اور جو 11 پڑھے گا تو 12 والی بھی رہ گئی، اور جو 20 پڑھے گا تو سارے حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ 8 والی بھی آ گئی، 11 والی بھی آ گئی، 12 والی بھی آ گئی اور 20 والی بھی آ گئی۔ اور رمضان المبارک میں بھی افضل یہی ہے کہ وتر جو ہیں آپ تہجد کے بعد پڑھیں۔ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو تہجد بھی پڑھیں، ساری بھی کریں، وتر بھی پڑھیں۔ لیکن اگر امام کے ساتھ تراویح کے بعد وتر پڑھ لیں وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں، جھگڑوں میں نہ پڑھو۔ 3 رکعتیں مل کے پڑھو تو حدیث میں موجود ہے، اور 2 رکعتوں میں سلام پھیر دو تو بھی حدیث میں موجود ہے، تو لہٰذا جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھگڑے تو وہ کرتے ہیں جن کے اندر یا تو علم نہ ہو یا فساد کرنا چاہتے ہو۔ تو اس لیے اگر امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیں کہ بھی چلو ہم ایک دعا میں بھی شریک ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت میں ہم کھڑے ہیں، پتہ نہیں کسی کی دعا کی وجہ سے ہمارے حال پر بھی اللہ پاک رحمت فرما دے تو کوئی حرج نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ باقی تو ایک اصولی بات ہے نا میرا بھائی، جتنا گول ڈالو گے میٹھا ہوگا۔ ایک آدمی نے 8 رکعت پڑھی ہے اور ایک آدمی جو ہے 20 پڑھتا ہے، صاف ظاہر ہے جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا زیادہ اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے لڑائیاں جھگڑے کسی قسم کے قطعی طور پہ نہ کریں، اور رمضان کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں جو آپ عبادت کرتے ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے، یعنی آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے، نفل پڑھی ہے، 70 گنا، ایک طواف کیا 70 گنا بڑھ جائے گا۔ آپ نے 1 ریال خیرات کی ہے تو 70 گنا بڑھ جائے گا۔ یہاں 1 کا 1 لاکھ ہے تو 70 لاکھ گنا بڑھ جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اپنے زکوٰۃ، خیرات، صدقات کوشش کریں کہ وہ رمضان المبارک میں ادا ہو۔ اسی طرح کوشش کریں کہ آپ کا افطار جو ہے وہ تازہ کھجور پہ ہو، اور چاہے 1 دانہ بھی ہو، کوئی ضروری تو نہیں نا کبھی 1 کلو کھائیں، 1 دانہ کھائیں، افطار کر لیں، پھر بعد میں جو کھجور آئے کھاتے رہیں۔ اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، دعا کریں اللہ ہمیں بھی محروم نہ کر دے، کہ کعبے
زمزم کا پانی ہو، مدینے کی کھجور ہو اور افطار کر رہا ہو، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ ایسا افطار کائنات میں کسی جگہ مل سکتا ہے؟ اچھا مدینہ منورہ میں بیٹھا ہے، مدینے کی کھجور ہے، حضور کے روضے پہ نظر ہے اور زمزم کا پانی ہے، تو یہ ایک ایسی نعمتیں ہیں جو قیامت تک کسی جگہ نہیں مل سکتی۔ تو اس کا اہتمام کریں اور اس کا پورا پورا خیال رکھیں۔ اب سب سے بڑی بات یاد رکھ لو، غیر محرم پر نظر ڈالنے سے بچ گئے تو سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر آپ نے وہی رمضان میں بھی چٹخارے لینے ہیں اور فلمیں دیکھنی ہیں تو روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کم از کم روزہ رکھ کے تو گناہ نہ کرو نا۔ اس لیے ہمیشہ احساس کریں اللہ مرزقنا رمضان کما رزقتنا شعبان، اللہم ارزقنا صیام رمضان وقیام رمضان وثمرات رمضان وبرکات رمضان بالصحة والعفة والعافیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔